مفتاح صاحب، آپ ذرا یہ فرمائیے، کل کے اکنامک سروے سے لے کے آج کے بجٹ تک آپ بجٹ بناتے بھی رہے ہیں اور کافی چیزیں مینج بھی کرتے رہے ہیں، موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق رہا ہے، آپ کی اسیسمنٹ اب تک کیا رہی ہے گروتھ کے اعتبار سے جو دعوے کیے گئے اور پلس آگے کے جو اہداف رکھے جا رہے ہیں ان کو لے کر بھی، اور باقی جو حکومت کی جانب سے دعوے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ایک اوور ویو اگر ہمارے سامنے پیش کر سکیں۔ دیکھیے، حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے۔ جو 2-3 سال پہلے ہم ڈیفالٹ کی بات کرتے تھے وہ اب ذکر بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے، تو ایک اسٹیبلٹی معیشت میں آ گئی ہے۔ اب وہ کیوں آئی ہے؟ کیا اس حکومت نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے یا دنیا بھر میں کیونکہ تیل سستا ہو گیا ہے، خام تیل اور خوردنی تیل، خاص طور پہ خام تیل، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم کو امپورٹ وہ جو چیز $100 کی لے رہے تھے وہ $60 کی لے رہے ہیں، تو ادھر 40% 30% ہمارا بل میں کم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آئی ہے یا حکومت نے کچھ کیا ہے، وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، حکومت جب کہتی ہے کہ افراط زر کم ہوا ہے تو وہ بات بھی درست ہے، افراط زر کم ہوا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ نمبرز بھی ایک دم ٹھیک ہیں۔ لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ 2.68% گروتھ ہے تو وہ کوئی نہیں مانتا، کیونکہ یہ نمبرز جو ہیں وہ ایک دم آرٹیفیشل لگتے ہیں۔ 3 کوارٹر تک آپ جو ہے گروتھ نہیں کر رہے تھے اور چوتھے کوارٹر میں آپ نے اچانک کہہ دیا کہ ہماری 300 گنا گروتھ بڑھ گئی، یہ پہلی نظر میں لگ جاتا ہے کہ یہ چیز اس لیول پر یہ فجنگ ممکن ہے۔ یہ جی ڈی پی کے نمبرز پہ کیونکہ فورکاسٹ ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس قسم کی ہوتی نہیں ہے عموماً پاکستان میں، 8-10 سال سے اس قسم کی چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ امیر ہو جائیں گے یا فیل کریں گے کہ ہم امیر ہو گئے، اس سے یہ کہ حکومت کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ 2.68% گروتھ بھی ان کی نہیں ہوئی، لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ 2.68 بھی ہوئی تو یہ پاپولیشن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال سے پاکستان میں اوسطاً پاکستانی غریب ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان میں غربت بھی بڑھ گئی ہے اور ظاہر ان امپلائمنٹ بھی بڑھ گئی ہے۔ اگر حکومت جو 2.68% کہہ رہی ہے، لیٹس سے کہ 2 ہے، لیکن لیٹس سے کہ 2.68% گروتھ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4-5 لاکھ نوکریاں بنی ہیں، لیکن آپ کے پاس 20 سے 30 لاکھ بچے جو ہیں وہ نوکری کی عمر کے ہو گئے ہیں، جو جاب مارکیٹس میں آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے اس میں آیا نا کہ 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اب تک اس سال میں باہر جا چکے ہیں، پنجاب سے، کے پی سے، دیگر جگہوں سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب یونان سے، افریقہ سے یونان کشتی جا رہی ہوتی ہے، اٹلی کشتی جا رہی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ جب یہ الٹتی ہے اور بچوں کی موت ہوتی ہے تو وہ پاکستانی نکلتے ہیں، وہ صومالیین بھی نہیں ہوتے، بنگلہ دیشی بھی نہیں ہوتے، وہ پاکستانی ہوتے ہیں۔ مسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، میرا ایک سوال کہ سر یہ جو اس وقت پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، یہ پاکستان کا جو ہے جو لیگل طریقے سے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے ہنرمند جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی مڈل کلاس جا رہی ہے، یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا بھی جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے ٹیکس پیئرز تھے یا نہیں تھے، اور ہم کو ظاہر ہے کہ شہریوں کے شناخت جو ہے وہ ٹیکس پیئر اسٹیٹس سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات تو ماننے کی ہے نا کہ آپ کے نوجوان پاکستان میں ذریعہ معاش نہیں کما سک رہے، اور اس لیے ذریعہ معاش کو تلاش میں دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں، لیگلی جا رہے ہیں، اللیگلی جا رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم معیشت میں اسٹیبلٹی آ گئی، بٹ یہ بھی کہنا ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو فنڈامنٹل ریفارمز چاہیے، اصلاحات چاہیے پاکستان کو، وہ یہ حکومت کرنے میں یکسر ناکام رہی ہے۔ فار انسٹنس سر، آج جبکہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت سستی ہے، دنیا بھر میں کموڈیٹیز کی قیمتیں سستی ہیں، اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آج اگر اس حکومت نے اس ریفارمز نہیں کیے تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکے گی کوئی حکومت۔ یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک فسکل اسپیس تھی، جبکہ جہاد کے اندر بہت پیسے آ رہے تھے، اور اب ان کو ایک فسکل اسپیس ملی ہے، اور یہ ناکام ہو رہے ہیں اس میں۔ سچی بات یہ ہے کہ 3 سال سے اگر ہم غریب ہو رہے ہیں، اور پچھلے 15-20 سال سے پاکستان جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے دنیا کے ممالک سے، ہندوستان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک بہت آگے نکل گئے ہم سے۔ ہم کو اس وقت اپنی راہ کو بدلنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آج 2.70 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے، ایسے 10 میں سے 8 پاکستانی بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی زبان میں، اردو زبان ہو یا کوئی بھی ان کی مادری زبان ہو۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان نہ آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکے گا، نہ اے آئی کا کوئی فائدہ اٹھائے گا اگر ہم ایک جاہلوں کی قوم بڑی کر دیں گے۔ تو کیا ہم اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں؟
کیا پاکستان نے پاپولیشن کی گروتھ کے بارے میں کچھ بات کی؟ ہارون اختر صاحب جانتے ہیں کہ جب تک NFC ایوارڈ کو آپ ریوزٹ نہیں کریں گے اور اس کو ٹھیک نہیں کریں گے کبھی بھی آپ بجٹ ڈیفیسٹ پورا نہیں کر سکیں گے، اور بجٹ ڈیفیسٹ پورا نہیں کر سکیں گے تو کبھی بھی گروتھ کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم کچھ اپنا ضروری کام تو نہیں کریں گے، بس گروتھ کو رکھیں گے۔ 61% اس وقت ٹیکس ہے کارپوریٹس کے اوپر، 61%، ایسے ہی 49.5% ٹیکس ہے بزنس انڈیویجولز کے اوپر، 38.5% ٹیکس ہے نوکری پیشہ لوگوں پہ۔ ایک سماجی معاہدے کے تحت آپ ٹیکس لیتے ہیں کہ اتنا میں آپ سے ٹیکس لے رہا ہوں تو میں آپ کو کیا دے رہا ہوں۔ تنخواہ حکومت لے لیتی ہے تو حکومت اس کے بدلے میں کیا دیتی ہے؟ سر اس کے اندر پھر یہ ڈائریکٹ کے بعد جو ہے وہ انڈائریکٹ بھی تو ٹیکس آتا ہے نا، کہ ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا کہ جو آپ کے ایٹ سورس کٹ گیا، پھر وہ ہر جو اشیاء ضروریہ آپ لیتے ہیں اس کے اوپر جو بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ نہیں دیکھیں نا، ہر گرمی کے اندر آپ سے بجلی چلے جاتی ہے، سردی میں گیس چلے جاتی ہے، کراچی میں رہتے ہو تو پانی نہیں ملتا، کہیں پاکستان میں رہتے ہو اب سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے، نہ کوئی بچوں کی اسکولوں کا انتظام ہے، نہ کوئی صحت کا انتظام ہے، تو ریاست تو آپ کو کچھ نہیں دے رہی لیکن آپ کی 1/3 تنخواہ لے رہی ہے، اور اس کے بعد جب آپ تنخواہ دار طبقہ خرچ کرنے جاتا ہے تو بچے کا دودھ لیتی ہے وہ 18% ٹیکس لے لیتی ہے، آپ مطلب کوئی چیز خریدتے ہیں وہ 18% ٹیکس لے لیتے ہیں۔ آپ یہ ایک آخری بات سن لیجئے کہ ہم اس وقت ہمارا 78 روپیہ ٹیکس ہے لیوی پیٹرولیم کے اوپر، جو شاید یہ بڑھا کے 100 روپے کر دیں گے، اس کے بعد بڑھائیں گے تو ایک نئی اصطلاح لے کر آئیں گے کاربن ٹیکس۔ ٹیکس تو لگ رہا ہے لیکن ہم کو اچھا لگانے کے لیے کہ ہم ماحولیات پہ احسان کر رہے ہیں تو 5 روپے اس کے بھی لے لیں گے، تو 105 روپے ٹیکس لیں گے، 10-15 روپے کسٹم ڈیوٹی لیں گے، 120 روپیہ ایک موٹر سائیکل والے سے جو کہ 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے روز کا حکومت ٹیکس لے رہی ہے، مہینے کا 3600 روپے لے رہی ہے، لیکن کروڑوں روپے کی دکاندار سے 3000 روپے تو ٹیکس نہیں لے سکتے یہ لوگ۔ ہارون صاحب یہ جو پورے تاجر دوست اسکیم میں 30 لاکھ روپے جمع کیے۔